الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا عنوان ہے دین بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات سامعین، اللہ کے بے شمار احسانات اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے، ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرات سامعین، ایک تو کامیابی اور ناکامی کے معیار میرے اور آپ کے ہیں، ایک معیار اللہ کا ہے۔ ہم نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں کامیابی اور ناکامی کے۔ اگر کسی شخص کے پاس خوب دولت ہو، رہنے کے لیے فلک بوس عمارتیں ہوں، سفر کے لیے تیز رفتار گاڑیاں ہوں، کھانے کے لیے عمدہ غذائیں ہوں، عوام الناس سلام کرتا ہو، علاقے میں اس کا خوب دبدبا ہو اور بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو، تو لوگ اس کی تعریفات کرتے ہیں کہ انسان بہت کامیاب ہے۔ اس کے برخلاف اگر غریب کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف جھوپڑی ہو، سادی پوشاک ہو، عمدہ غذائیں نہ ہو اور کوئی احتراماً بھی سلام نہ کرتا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ شخص بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ناکام ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غریب شخص ہلکا پھلکا ہے، قیامت کے دن حساب مشکل نہ ہوگا اور جلد بری ہو جائے گا۔ حضرات سامعین، میرا اور آپ کو اس بات پر ایمان ہے، خداوند قدوس جس کو کامیاب کہہ دے وہ کامیاب، اور جس کو ناکام کہہ دے وہ ناکام۔ اب چاہے کائنات کے سارے وکلاء وزراء اس کو کامیاب کہتے رہیں، لیکن وہ انجام کے اعتبار سے ناکام ہی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں۔ مفسرین قرآن نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یوں تحریر فرمایا ہے، یہ سارا زمانہ انسان کے اعمال اور اخلاق پر گواہ ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور گواہ ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ حضرات سامعین، ہر انسان کے چار سرکاری گواہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس چار سرکاری گواہ ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، اس پر چار سرکاری گواہ بن جاتے ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلا گواہ زمین ہے۔ انسان نے زمین کے جس حصے پر سجدہ کیا، اللہ اللہ کی، وہ حصہ بروز قیامت گواہی دے گا۔ قرآن کی تصدیق ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین جس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ انسان نے جس جگہ بیٹھ کر تاش کھیلا، جوا کھیلا، زنا کیا، قتل کیا، وہ حصہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حالانکہ یہ زمین انسانی پتلے کی ماں ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہے، جو انسان کے شانوں پر مقرر ہے اور اس کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی تصدیق اس طرح کی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تیسرا گواہ انسان کے اعمال نامے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی اور اعمال نامے تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس وقت انسان حیرت سے کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ دیکھو میرے نام اعمال کو کیا ہو گیا، اس میں کوئی بات اور کوئی ذرا سی حرکت بھی نہیں چھوڑی جو میں نے بطور مذاق یا محض دل لگی کے لیے کہی تھی، وہ بھی اس کے اندر میں لکھی ہوئی ہے۔ چوتھا گواہ انسان کا بدن ہوگا، یہ بدن بھی بروز قیامت گواہی دے گی، یا اللہ میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے زبان سے اس بندے نے گناہ کے کام کیے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چار گواہوں سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں، نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔